یہ پٹائی پٹائی کیوں ہو رہی ہے؟ کہا کہ تم نہیں سمجھو گے یہ شخص بیک وقت کلاکار بھی ہے اور مجرم بھی ہے. یہ کلاکار بھی ہے اور مجرم بھی ہے. کلاکار ہونے کی وجہ سے 10 دینار انعام دیا اور مجرم بلکہ قومی مجرم ہے اس لیے سزا دی. کیسے قومی مجرم؟ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جنتا کو کیا ملا؟ کوئی بیمار اچھا ہو گیا، چھٹی ہوئی سڑک بن گئی، اسکول بن گیا، کالج بن گیا. کوئی بیمار اچھا ہو گیا، ایمرجنسی وارڈ کا سارا مریض اچھا ہو گیا، آپ کا قرضہ ادا ہو گیا، آپ کا گھر بن گیا. کچھ ہوا، ارے سوئی سے اسکول کو پار بس ہو گئی. آپ کا گھر بن گیا. کچھ ہوا، ارے سوئی سے اسکول کو پار بس ہو گئی. بیکار کام میں کیوں لگایا خدا داد صلاحیت کو؟ اگر یہی صلاحیت ایکسرسائز اور پریکٹس کرنے کا کام اگر یہ گھوڑ سواری میں کرتا، تیر اندازی کی پریکٹس کرتا تو اسلام میں سرحد کا محافظ ہوتا. اس لیے بیکار کام میں محنت کیوں کھاتا؟ مجرم ہے. آج ہمارا نوجوان بیکار کاموں میں انرجی لاس کر رہا ہے. وہ کیا؟ یہ بتائیے اگر 6 بال میں ہم 6 چھکا مارتے لگاتار، آپ کی بیماری اچھی ہو جائے گی، آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا. فالتو کا کام. اچھا ہم بالر ہیں، فاسٹ بالر، لگاتار 6 بال میں 6 وکٹ لے، آپ کا گھر بن جائے گا. تیری بات یہ 10-11 آدمی مل کر کے پوری دنیا کو بے وقوف بنا رکھا ہے. ایک لکڑی لے لیا، ایک ڈھیلا لے لیا، ایک یوں کیا، ایک یوں کیا. کیا ہوگا؟ اچھے لوگ اس میں ملوث ہیں. اچھے دیندار طبقے کو دیکھا کہ فالتو کام میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. میرے دوستو بس ختم کر رہا ہوں، وقت بہت تنگ ہے. میرے بھائیوں بیکار کاموں میں خدا داد صلاحیتوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے. میں ارول سے گزر رہا تھا، 3 بجے بھور میں غیر مسلم آبادی سے گزر رہا تھا. وہاں کا غیر مسلم نوجوان دوڑ لگا رہا تھا، جمپ کر رہا تھا، ہائی جمپ کر رہا تھا، پسینے میں شرابور تھا. جاڑے کے موسم میں کیوں فوج میں بھرتی کے لیے یہ غیر مسلم نوجوان جاڑے میں پسینہ بہا رہا ہے. لیکن یہ بھرتی کا نوجوان، یہ پلاسٹک کا نوجوان 10 بجے دن میں سو کے اٹھے گا. 2 بجے رات تک تو موبائل سے چپکا ہوا تھا، تو 10 بجے دن میں یہ سو کے اٹھے گا تو فوج میں بحال ہوگا. فوج میں چپراسی میں بھی بحالی نہیں ہوگی. ٹھیلا پہ کیلا بیچے گا، وہ بھی نہیں ہوگا، بکے گا بھی. تمہاری صبح 10 بجے ہو رہی، اب محنت کرنے والوں کی صبح 3 بجے ہو جا رہی ہے. جو محنت کرے گا، کمپٹیشن کا دور ہے، آؤ کمپٹیشن میں آؤ. تم نے موبائل کے پیچھے اپنا سارا وقت برباد کر دیا اور موبائل نے تجھے برباد کر دیا. تو میرے بھائی ایک کام یہ کیجئے کہ بلا ضرورت بولیے مت. دوسرا کام یہ کیجئے بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلیے. یہ چوک چوراہے پر بیٹھ کر کے یہ اڈا بازی کرنا یہ نکمے لوگوں کا کام ہے. کام والے لوگ اتنے فالتو نہیں ہوتے. اور تیسرا پیغام یہ ہے وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پہ رویا کرو. جتنا گناہ ہم نے کر لیا ہے، قلب ہمارا سیاہ ہو چکا ہے. اچھی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ گناہ کرتے 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 قلب سیاہ. اور قلب کے سیاہ ہو جانے کی نشانی بتاؤں؟ دل کے سیاہ ہو جانے کی ایک نشانی یہ ہے کہ نصیحت بری لگنے لگے. کوئی ہم کو نصیحت کرے آگے چل چھوٹا منہ بڑی بات ہم کو چلا ہے سمجھا، اس کا مطلب ہے کہ قلب سیاہ ہو جائے. نصیحت بری لگ رہی ہے نہیں، اگر آپ ہم کو نصیحت کریں تو ہم کہیں جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے مجھے بتا دیا انشاءاللہ ایسی حرکت دوبارہ نہیں کروں. لیکن اگر ہم کو برا لگ رہا ہے کہ ہم کو چلا ہے سمجھا. آج بڑے پرانے لوگ بوڑھے لوگ
بس کے اپنے پیسے سے کرتے ہیں. اب کوئی آدمی اگر ٹوک دیا تو یہی چھوڑا ہم کو سمجھا اس کے عمر کا بیٹا ہوتا ہے اور ہم کو نصیحت پوری لگ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ قلب سیاہ ہو چکا ہے. تو میرے بھائی وقت کی آزادی ہے اپنے گناہوں پہ رویا کرو. بس ایک بات یاد رکھیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جلوت میں خلوت میں جہاں کہیں بھی ہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار خوب کیجیے من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا. جو پابندی سے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو تمام مشکلات سے نجات دے گا. جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ. دنیا والے پریشان ہے ہائے یہ تو پھنسا یہ تو گیا یہ تو مرا اب نہیں بچ پائے گا. لیکن صاف ایک بچ کیسے بچا یہ استغفار کی برکت ہے. جعل اللہ من کل ضیق مخرجا اور ومن کل ہم فرجا. اور ہر غم سے ہم یہاں سے ہم کے معنی کیا آتے ہیں ملا علی قاری ملکات سے مشکات میں ہم کا معنی لکھا الغم الذی یذیق الانسان. ایسا غم جو انسان کو بھلا کے رکھتے جو انسان کو توڑ کے رکھتے. اللہ تعالیٰ ایسے ٹینشن اور ڈپریشن سے اور تیسرا انعام استغفار کا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور بے وہم و گمان روزی عطا کرے. نوجوانوں تم جاب کی تلاش میں ہو استغفار ہو کیا گناہ کبیرہ پر پاور بریک لگا دو اور استغفار خوب کرو. تم دم رہ جاؤ گے. تم کو عجیب و غریب راستے سے جاب مل جائے گا. رزق حلال والا جاب مل جائے گا. اتنے پریشان ہے ہمارا نوجوان سب اتنی ڈگری کا پرندہ ہے ساتھ میں لیکن ان کا ہوا ہے انجر کر کے ٹھیلا پہ کھیلا بیچ رہا ہے. نہیں آپ استغفار پابندی سے کیجیے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ استغفار کا 3 نقط پائے گا. نمبر 1 مشکلات سے نکلنے کی راہ ملے گی. نمبر 2 نو ٹینشن زندگی نو ٹینشن زندگی. نمبر 3 بے وہم و گمان روزی ملے گی. بس بھائی میں نے 3 پیغام دیا. نمبر 1 زبان کو قابو میں رکھنا زیادہ بولنا چھوڑ دو. نمبر 2 بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو. ضرورت سے جائیے جو ہی کام ہو گیا فوراً گھر آئیے. ایک چڑیا بھی صبح دانا چننے جاتی ہے شام اپنے گھر آ کر کے اپنے گھونسلے میں آرام کرتی ہے. ہم کو آپ کے صوفہ پہ آرام نہیں ملے گا. ہم کو تو اپنی جھوپڑی میں آرام ملے گا. ہم آپ کے یہاں رات نہیں گزار سکتے. ہم کو جانے دیجیے اپنی جھوپڑی میں ہم آرام کریں گے. ایک چڑیا سے سبق لیجیے کہ وہ اس کو اپنا گھونسلہ زیادہ پسند ہے. تو نمبر 1 زبان کو کنٹرول رکھنا. نمبر 2 بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا. نمبر 3 گناہوں پہ رونے کی عادت ڈال لیجیے یعنی توبہ استغفار کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ وقت کا اعلان بھی نیا پورا ہے. جلال کسی تبدیل اور تعبیر کے سارے وقت اور سارے قوم مولانا رسول اللہ سے ہم بڑے ریاض اور فتوان گزارش کریں گے حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواد حسنہ سے اس پیاسی امت کو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
اچھا یہ ویڈیو کٹ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم